بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ آج ہم آپ کو بت پرستی کی ابتدا اور ہندوازم کے آغاز کے بارے میں بتائیں گے۔ ہماری یہ ویڈیو 2 پارٹس پر مشتمل ہوگی۔ پہلے پارٹ میں ہم آپ کو بت پرستی کی ابتدا کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ نبی تھے اور اللہ تعالی نے ان سے کلام بھی کیا۔ پھر پوچھا کہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن یعنی 10 صدیاں یا 10 نسلیں کا فاصلہ ہے اور وہ سب اسلام پر ہی تھے۔ اسی بات کو حضرت ابن جریر نے اپنی سند میں محمد بن قیس سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے اور لوگ ان کی اتباع کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے بہت غم کا اظہار کیا۔ ایسے میں شیطان ان کے پاس انسانی روپ میں آیا اور ان سے کہا، میں تم کو ان کی تصویریں بنا دیتا ہوں تاکہ تمہیں انہیں دیکھ کر تسلی ہو، جس پر یہ لوگ راضی ہو گئے اور اس شیطان نے ان کو ان لوگوں کی تصویریں بنا دی۔ یہ لوگ اس جگہ پر آتے اور ان کی تصویروں کو دیکھ کر خوش ہوتے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے۔ جب یہ لوگ مر گئے اور دوسری نسل کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تو ایک دن شیطان ان کے پاس پھر آیا اور ان سے کہا کہ یہ تصویریں تو اب خراب ہونے لگی ہیں، کیوں نہ میں تمہیں پتھر کی مورتیاں بنا دوں تاکہ تم ان کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دو اور یہ خراب بھی نہیں ہوں گی۔ یہ لوگ اس بات پر بھی راضی ہو گئے۔ شیطان نے ان لوگوں کو ان 5 بزرگوں کی مورتیں بنا دی۔ یہ لوگ ان مورتیوں کو دیکھتے اور عقیدت کا اظہار کرتے۔ جب یہ نسل بھی ختم ہو گئی تو شیطان آیا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، انہی کی وجہ سے تمہیں بارش اور کھیتوں میں تمہاری فصلیں اگتی ہیں، تم بھی ان کی عبادت کیا کرو کیونکہ تمہارے بزرگ بھی ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور شیطان نے انہیں بت پرستی پر لگا دیا اور ان سے کہا، میں تم لوگوں کی سہولت کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا دیتا ہوں تاکہ اس ایک جگہ پر تم کو نہ آنا پڑے اور تم گھر پر ہی ان کی عبادت کر لیا کرو۔ اس طرح سے شیطان نے ان کو چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا دی اور ان لوگوں نے گھر پر ہی اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح سے دنیا میں پہلی مرتبہ بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو کہ کافروں پر تشریف لائے، یعنی کافروں کی ہدایت کے لیے آئے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے عرصے کے ان 5 بزرگوں کی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں عبادت کرنا شروع کر دی تھی اور بت پرستی کا رواج پڑ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو شرک سے منع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی، مگر یہ لوگ ان بتوں کو پوجنے سے باز نہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر صرف چند ہی لوگ ایمان لائے اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے بے انتہا تکلیفیں اور اذیتیں دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ حالات دیکھے تو آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی، جس کے نتیجے میں طوفان نوح آیا، جس میں تمام افراد ختم ہو گئے سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ اس میں وہ 5 بت بھی زمین میں دب گئے، یعنی اس طوفان میں وہ 5 بت بھی دب گئے جن کی عبادت یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ 5 بت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت عربوں کو کھدائی کے دوران ملے، جن کی عربوں نے
عبادت شروع کر دی۔ وہ 5 بت یہ تھے جن کے نام اس طرح سے بالترتیب ہیں۔ نمبر 1 سوا کو بنو حزیز، نمبر 2 یعوز کو بنو قیس، نمبر 3 یعود کو بنو حمدان، نمبر 4 نصر کو قبیلہ ذوالقلع، اور نمبر 5 یعود کو بنو کلب نے اپنا معبود بنا لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح سے دنیا میں بت پرستی کا عروج حاصل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی یہی 5 بت بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے۔ یہاں پر ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ بت پرستی کی ابتدا کس طرح سے ہوئی۔ ہم نے آپ کو یہ جو بھی باتیں بتائی ہیں اس بارے میں وہ تحقیق شدہ ہے اور متفقہ علیہ ہے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں شرک کی بیماری سے اپنے حفظ و امان میں اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔